السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک وہ ہے قرب قیامت کے قریب جو 10 بڑی نشانیاں واقع ہوں گی اس کے بارے میں ہے، جو کہ بالکل قیامت جب برپا ہونے والی ہوگی تو اس ٹائم وہ 10 بڑی نشانیاں جو ہیں وہ واقع ہوں گی. جبکہ لوگ جو ہے یہ عام نشانیاں جو علامتیں ہیں دنیا میں برائیوں کی، اس کو وہ قیامت کی نشانیاں سمجھتے ہیں، اور یہ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں شامل نہیں ہوتی، جیسا کہ عمارتیں بنانا اور پھر ان پر فخر کرنا، جہل و نادانی، زنا کاری، شراب خوری کی کثرت، مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی، امانتوں میں خیانت، بددیانتی، لڑائیوں اور فتنہ فساد کی زیادتی، اور اس طرح کی کئی دوسری بیماریاں، کئی دوسری جو ہیں وہ برائیاں ہیں ان میں شامل. لیکن وہ بڑی علامتیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی وہ ان سے الگ ہیں، اور وہ بالکل قرب قیامت کے قریب جو ہیں وہ نہ واقع ہوں گی. قیامت کی جن 10 بڑی نشانیوں اور علامتوں کا ذکر ہے، ان میں پہلی نشانی جو ہے وہ دھویں کا ذکر ہے، کہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا. اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے. مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور کام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح مختل ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا. قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے، فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین. تو حضرت حذیفہ اور ان کے تابعین جو ہیں وہ اس آیت میں اسی دھویں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہ حضرت ابن مسعود اور ان کے تابعین کے نزدیک اس آیت میں دھویں سے مراد غلے کا وہ قحط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ پر نازل ہوا تھا، اور جس کا حقیقی سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا تھی کہ اے اللہ، تو ان لوگوں پر جو سرکشی اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہیں 7 سال کا قحط نازل فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طرح مصریوں پر قحط نازل ہوا تھا. چنانچہ اس بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو سخت ترین غذائی قحط میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ وہ چمڑے، مردے اور دوسری الا بلا چیزیں جو ہیں وہ کھانے لگے تھے. اسی عرصے میں انہیں فضا میں دھویں کی مانند ایک چیز نظر آئی تھی، جس کو وہ اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، کہ کوئی بھوکا ضعیف کمزوری کی شدت کے سبب اپنی آنکھوں کے آگے ترکی جیسے محسوس کرتا ہے. قرب قیامت کے قریب واقع ہونے والی ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں حدیث ہے یہ. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی اور 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا. ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں. اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی. اور ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو ہانک کر اس طرح سمندر میں پھینک دے گی. بعض حضرات نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ عجیب الخلق، یہ دابۃ الارض کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، دم چیل کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح، اور ہاتھ
بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوس صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں اس تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اسے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ یہ دابت الارض ہے کہ ایک ایسا جانور جو ہے وہ زمین پر ہوگا، جہاں جہاں جائے گا یہ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دیا گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ دابت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، ایک دفعہ تو حضرت امام مہدی کے زمانے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جانب مسجد کے مشرقی سفید منارہ پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابت الارض نکلے گا اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اور اس کے برخلاف یہ اگر کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد